بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ایک جانب تو پاکستان کے اندر سیاسی بھونچال آیا ہوا ہے، تو وہیں دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان کو قابو کرنا اب کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی ادارے، کسی بھی قوت کے بس میں نہیں رہا۔ لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں اب جو ایک فائن لائن تھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، جسے کھلم کھلا کراس نہیں کیا جا رہا تھا اور کھل کر محاذ آرائی کی جانب معاملات نہیں جا رہے تھے، اب وہ لائن بھی اور باریک ہوتی جا رہی ہے اور تصادم کے لیے جو آپس میں کولیجن کے چانسز ہیں وہ بڑے واضح طور پر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر عوامی دباؤ پر گنگا الٹی بہنا تو شروع ہو چکی ہے اور انتہائی یہ پورے کے پورے معاملات انتہائی خطرناک رخ آئندہ 24 گھنٹوں میں اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ ان 24 گھنٹوں میں عمران خان اپنی پوزیشن بھی واضح کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال ہے اور کل کی قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کے حوالے سے امریکہ نے قومی سلامتی کمیٹی کو شاباش دی ہے اور اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اب یہ معاملہ اس پوری صورتحال کو، بڑھتی ہوئی پولرائزیشن کو مزید ہوا کس طرح سے دے گا اور کیوں اس وقت عمران خان کو پاکستان کی افواج کے مد مقابل لا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ عمران خان چاہے نہ چاہے، کچھ اپنوں نے کچھ دشمنوں نے، لیکن یہ ماحول رنگ میں اتارنے کا عمران خان کو اس وقت بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بھی ہیں اور جو فوج کے ساتھ اس وقت مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں اس پر بھی آئیں گے، اور امریکہ کی جو شاباش ہے، امریکہ کا جو خیر مقدم ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت اس وقت دبنے کے لیے، جھکنے کے لیے، دیوار سے لگنے کے لیے، قصہ پارینہ بننے کے لیے ریڈی نہیں ہو رہی، اور ان کی سب سے بڑی قوت ہے عوام، اور عوامی دباؤ جو اس وقت کریٹ ہو رہا ہے اسی کے پیش نظر انہوں نے کل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے کے اوپر بھی کہا کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بیٹنگ اراؤنڈ دا بش ہے۔ آپ ایک کام کریں، آپ سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن بنائیں، اوپن ہیئرنگ کریں، قوم کو بھی پتا چلے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اب تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پر باقاعدہ طور پر جانبداری کا الزام بھی لگا دیا ہے اور عدالت سے رجوع بھی کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے بالآخر رجوع کر لیا اور عدالت سے استدعا کی ہے کہ 17 سیاسی جماعتوں کے خلاف کیسز کا فیصلہ 1 ماہ میں کیا جائے، سب کو ایک ہی چھڑی سے ہانکا جائے، اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اکاؤنٹ کی اسکروٹنی سے الیکشن کمیشن انکاری ہے۔ اس رویے سے پی ٹی آئی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ کیا پی ٹی آئی کو امید ہے کہ ان کا اس فورم سے کچھ بنے گا، اس کیس سے کچھ بنے گا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی ایک بڑی بہترین قسم کی اور ایک بڑی ہی مدبرانہ قسم کی اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہے کہ ہر ادارے کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں تاکہ کل کو کوئی ادارہ یہ نہ کہے کہ آپ نے تو ہم سے رجوع نہیں کیا، اور عوام کے سامنے سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ خود بخود عمران خان کو کھل کر کچھ نہ بولنا پڑے، عمران خان کو کھل کر کچھ نہ کہنا پڑے، لیکن سارے کے سارے سٹیک ہولڈر خود بخود ایکسپوز ہوتے جائیں۔ اب ایک جانب یہ کیس کیا ہے تو وہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندیاں 24 مئی تک مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے کہ بلا تعطل یہ 11 اپریل سے 3 اگست تک کام جاری رکھیں گے اور حلقہ بندیوں پر کام مکمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر obviously اگر حلقہ بندیوں پر کام مکمل ہو جاتا ہے پھر اس کے 3 مہینے کے اندر یہ الیکشن کروانے کی طرف جا بھی سکتے ہیں۔ لیکن بلا شبہ یہ تبھی الیکشن کروائیں گے جب دوسری پارٹیوں کا یا عمران خان کا اس میں فائدہ نہ ہوا،
جب عمران خان کے خلاف جا رہا ہوا، ورنہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو پہلے استعمال ہوئے ہیں وہ بھی یہ کرتے رہیں گے۔ تو اب ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب کے اندر بھی عمران خان کے لیے صورتحال کوئی زیادہ موزوں نہیں ہے۔ ایک طرف تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کام سے روک دیا گیا ہے اور اب وہ کسی عدالت میں پنجاب حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو کام سے روک دیا گیا۔ اس حوالے سے محکمہ قانون اور پارلیمانی امور نے مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی نمائندگی کرنا ہے، لیکن یہ گورنر کی پٹیشن میں ایڈوکیٹ جنرل نے انتظامی امور کی خلاف ورزی کر دی، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے موقف اور پی ٹی آئی کی حکومت کا ساتھ دے رہے تھے، تو انہیں بھی کام سے روک دیا گیا ہے اور یہ اب حکومت کی نمائندگی نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حمزہ شہباز کو نو منتخب وزیر اعلیٰ کا حلف آج اٹھوایا جائے گا، اور یہ حلف چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حمزہ شہباز سے لینا ہے، اور تقریب حلف برداری جو ہے گورنر ہاؤس پنجاب میں ہوگی۔ اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور دربار ہال میں منعقد ہونی ہے یہ تقریب، اور اس میں حمزہ شہباز باقاعدہ طور پر آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بن جانے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں عمران خان دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی سٹریٹ پاور کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 3 ملاقاتیں بلاول بھٹو نے نواز شریف سے لندن میں کی، اور یہ تینوں کی تینوں ملاقاتیں جو ہیں یہ انتخابی اتحاد کے حوالے سے ہیں، اور انہوں نے اعلامیہ بھی اب تو جاری کر دیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو تھا کہ اس کا اعلامیہ کیا ہوگا، تو دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جب بھی ہم نے مل کر کام کیا بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور ہمیں پی ٹی آئی کو اب کاؤنٹر کرنا ہے، پی ٹی آئی کی سٹریٹ پاور کے ہمیں خلاف جانا ہے۔ جبکہ پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی بڑھ رہی ہے کہ چودھری شجاعت نے اب باضابطہ طور پر شہباز شریف کو اپنی حمایت کا یقین دلا دیا ہے، اور چودھری پرویز الہی ہیں، ان کے ساتھ مونس الہی ہیں، حسین الہی وہ اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں، سالک حسین وزیر بن رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں آپ نے ذرا ذہن میں رکھنی ہے بیک ڈراپ میں، کہ کیوں پی ٹی آئی اب ایگریسو موڈ میں جا رہی ہے، کیونکہ اسے کہیں سے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ جہاں پر آئینی سکم موجود ہوتا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے لیے تو سب کچھ ریورس کر دیا جاتا ہے، لیکن جہاں پر وہ آئینی سکم یا کانسٹیٹیوشنل کوئی کرائسس پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہو، وہاں پر بالکل ایک چپ اور 100 سکھ کی مصداق بالکل خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے جیسے کچھ نہیں ہوا۔ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام کچھ ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں، اور یہ ٹرینڈز جو ہیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈز پاکستان تحریک انصاف کو فیور کے بجائے ڈیمیج کریں گے، جو کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے ہیں، جو کہ پاکستان کی افواج کے مخالف ہیں، کیونکہ ان میں پاکستان کا نقصان ہے اور عمران خان کا بھی نقصان ہے، کیونکہ عمران خان یہ والا نقصان نہیں چاہتے۔ اب اس سب میں سلیم صافی اور یہ پوری برگیڈ پاکستان کی افواج کو عمران خان سے لڑوانے کی کوئی کسر کیوں نہ چھوڑیں، یہ ان کے تو مفاد میں ہے۔ تو سلیم صافی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک کالم لکھا ریٹائرڈ فوجیوں اور جوانوں کے نام، اور یہ کالم جو ریٹائرڈ فوجی اور جوان خان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں ان کے نام لکھا گیا ہے، انہیں مخاطب کیا گیا ہے سلیم صافی عزت مآب کی جانب سے، اور یہ لڑوانے کی کوشش نہیں۔ تو کیا میں ایک پیراگراف آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انڈیا کا میجر گورو آریہ کہہ رہا ہے کہ جو نقصان گالیاں پڑھوا کر عمران خان نے پاکستانی فوج کو پہنچایا وہ ہم انڈین کھربوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن نہ جانے آپ لوگوں پر عمران خان نے کیا جادو کر رکھا ہے، یا پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرح شاید آپ لوگوں نے بھی عقل کا استعمال ترک کر دیا ہے کہ اپنی فوجی قیادت کے ساتھ ماضی کی طرح ہم زبان نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو کچھ تو سوچو۔ یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ میجر گورو آریہ کی باتوں کو کوٹ کرنا پڑ رہا ہے، اسے پاکستان کی فوج کا خیر خواہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے، اور میجر گورو آریہ نے نواز شریف کی فوج کو گالیوں پر بھی یہی بات کہی تھی، لیکن اس پر سلیم صافی خاموش تھا، کیونکہ یہ صرف اور صرف منافقانہ، یہ فوج کی محبت میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ سلیم صافی فوج کی محبت ہوتی تو نواز شریف کو کنڈیم کرتا گجرانوالہ جلسے پر، فوجی قیادت پر، یہ وہ باتیں نہیں کرے گا۔ فوج سے محبت وہ شخص کرے گا اور وہ دعویٰ کرے جو آج بھی ان ٹرینڈز کی کنڈیمنیشن کر رہا ہے اور جس نے پہلے بھی ان ٹرینڈز کی مذمت کی تھی۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ صرف اور صرف تماشا دیکھنے والے ہیں، یہ تیلی لگانے والے ہیں، اور یہ تیلیاں لگاتے رہیں گے۔ اب اس سب کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہے، اور امریکہ نے پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان جیلنا پورٹر نے کہا ہے کہ امریکہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ ان الزامات میں قطعی کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے
NSC کی میٹنگ کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں اور تعاون کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جیلینا پورٹر نے یہ بھی کہا کہ ہمیشہ مضبوط، خوشحال اور جمہوری پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے ہم نے اہم سمجھا ہے۔ تو اب امریکہ کو جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلین چٹ یا وائٹ واش کیا گیا ہے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں کہ کوئی کسی قسم کی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ان کے گلے پڑ سکتی ہیں اور یہ معاملات کو پاکستان میں پولرائزیشن کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ امریکہ کا یہ بیان بھی، اور امریکہ بھی دیکھ چاک کر ہی بیانات دے رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ۔